میں لڑکیوں سے کہتا ہوں یونیورسٹیوں میں جو آپ لبرلزم کی طرف جا رہی ہو اور کوئی شوبز کی دنیا کی طرف جا رہی ہے, اڑا لو مزے, بہت جلد کوئی لنڈا بازار میں ملاقات ہو جائے گی. جب آپ کے چہرے پہ جھریاں آئیں گی تو ہم آپ سے ملیں گے, اب کیسا لگ رہا ہے بتاؤ. کاش آپ نے بر وقت شادی کی ہوتی, کسی شوہر سے وفا کی ہوتی, اس کی کڑوی کسیلی سن لی ہوتی کہ گھر بسانے کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے, سن لی ہوتی تو آج آپ کی اولاد ہوتی, آپ کی بہویں ہوتی, آپ کے داماد ہوتے, پوتے نواسے ہوتے, ایک سعودیہ میں ہوتا ہے, ایک امریکہ میں ہوتا, ایک وانڈا موڑ پہ چلو گولے گنڈا بیچ رہا ہوتا, فون تو وہ بھی کرتا نا, امی کیسی طبیعت ہے, آپ خیریت سے ہیں, سنا ہے آپ کے گردے میں پتھری ہو گئی ہے, میں ٹینشن میں آیا ہوا ہوں. بچے فون کر رہے ہوتے. ہماری نانی اللہ ان کی مغفرت فرمائے ذرا سا بیمار ہوتی تھی پورے ملک اور دنیا سے فون آنا شروع ہو جاتے تھے. نانا ہمارے بیمار ہوتے تھے تو سرگودا میں رہتے تھے نا, سیٹلائٹ ٹاؤن میں, بیمار ہوتے تھے پورا لاہور سے کراچی سے پورا خاندان پورا ٹبر جمع ہو جاتا تھا, عزت ملتی ہے. میرے پاس شوبز کی دنیا کی عورتوں کے بھی فون آتے ہیں, ڈپریشن میں ہیں, شراب پی کے فون کر رہی ہوتی ہیں. میں کسی کی برائی نہیں کر رہا, مقصد برائی نہیں ہے. اس بڑھاپے میں کیا پی رہی ہیں؟ شراب, سکون کے لیے. بات چیت سے اندازہ ہو جاتا ہے پی ہوئی ہے. ڈپریشن, اسٹریس, وجہ کیا ہے؟ اب لوگ لفٹ کرانے کے لیے تیار بولو نہیں ہے. میں شوبز کی دنیا کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ کامیاب طبقہ ہماری ینگ جنریشن کی نظر میں وہ سمجھا جاتا ہے جس کا شوبز کی دنیا سے تعلق. جب اسکرین پہ دیکھتے ہیں نا گلوکار گانے گا رہا ہے, ڈانس کر رہا ہے اور لوگ کیسا مچل رہے ہیں اور کیسی عزت دے رہے ہیں, تو ہمارے ہاں ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کاش میں اس کی جگہ میں نے ڈاکٹر بن کے غلطی کر لی, میں نے پروفیسر بن کے غلطی کر لی, کاش میں اس کی جگہ ہوتی. آپ شکر کرو کچھ اور بن گئی, اس کی جگہ ہوتی تو ذرا اس کو ڈھلکنے دو. اور عجیب بات ہے کہ فطرت عورت سے انتقام زیادہ لیتی ہے, مرد سے کم لیتی ہے. مرد پھر بھی شوبز کی دنیا میں بڑھاپے تک بھی گھسیٹتے رہتے ہیں اس کو, کیونکہ وہ حسن کی وجہ سے نہیں مشہور ہوا ہوتا. لڑکی کی طرف تو اٹریکشن ہوتی کس بیس پر ہے؟ حسن کی وجہ سے. اور وہ عورت کا حسن مرد سے جلدی خراب ہوتا ہے. پھول جلدی مرجھا جاتا ہے نا, گھاس دیر تک قائم رہتی ہے, پھول کتنا خوبصورت لیکن وہ لڑکتا بھی ایسا ہی ہے. یہ تو میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت ہے کہ عورت کو اللہ نے حسن اور جوانی دی, یہ جوانی فطرت اس سے جلدی چھین لیتی ہے. فطرت اس کو یہ باور کرا رہی ہے کہ تمہیں یہ جوانی ہم نے دی ہے گھر بسانے کے لیے, عیاشی کے لیے نہیں دی. آج عیاشی کر لو, یہ جوانی تم سے جلدی چھین لی جائے گی, اس کے بعد نہ عیاشی کے قابل رہو گی اور نہ گھرداری کے قابل رہو گی. بہت مشکل ہے بات سمجھا. تو یہی ہو رہا ہے, نہ بیچاری عیاشی کے قابل رہتی ہے اور نہ کوئی مرد لفٹ ہی نہیں کراتا اس کو, رشتے ہی نہیں, پھر پریشان ہے رشتے ہی نہیں آ رہے. بھائی اس عمر میں فرشتے آئیں گے, رشتے اس عمر میں نہیں آئیں گے. اور آ بھی گیا تو وہ تھوڑی کہ پراپر جو اولاد ہوتی ہے وہ ایک, آپ جوانی میں بچوں کو جوان کر لو پھر ان کی خوشیاں دیکھو گے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, بچوں سے بڑی انٹرٹینمنٹ میرے خیال کے مطابق دنیا میں کوئی نہیں ہے. بچہ اتنا انٹرٹین کرتا ہے, اتنا انٹرٹین کرتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی والے کمبخت, نہ ان کا اپنا خاندان نہ دوسروں کے خاندان ان کو پسند ہیں. گھر میں اگر ایک بچہ, وہ جو یوٹیوب پہ آیا تھا نا پیچھے دیکھو پیچھے وہ تو ایک بچہ تھا. سب بچے ایسے ہی ہوتے ہیں, سب بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. بچے کی کھلکھلاہٹ ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا مسکرا رہی ہے. بچہ جب ہنستا ہے نا کھلکھلا کے, ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا ہنس رہی ہے, مسکرا رہی ہے. تو کیا ہو گیا؟ ابھی میں تو جا رہا ہوں دعوتوں میں, ہزار گز کے بنگلوں میں, یار بچے ہی نہیں ہیں. مالدار لوگ ہیں, 2 بچوں کے بعد بس. خاتون سمجھا رہی اپنی بہو کو, دیکھ پہلے ان کی اچھی طرح تربیت کر لے, بس انہی کی کر لے. یہ بھی دماغ میں غلط کانسیپٹ ہے کہ تیسرا آ گیا تو ان کی تربیت نہیں ہوگی. پتہ نہیں کس نے پٹیاں سکھا دی ہیں. بچے خود بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. یقین نہ آئے نا, ایک بچہ اپنی گود میں لے کے بیٹھے, وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا, جیسے ہی دوسرا بچہ آئے گا بچہ ایک دم کھلکھلانا, اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گا. بچے کو اپنے قریبی عمر دوسرا
بچہ چاہیے, بچے جو گھر میں ہونے چاہیے نا, صرف ماں باپ کے لیے نہیں, ایک دوسرے کے لیے ہونے چاہیے. دیکھو میرے والدین دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آج میں اپنی باتیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آج بہن بھائی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں, ہم 7 بہن بھائی ہیں الحمدللہ. اگر یہ نہ ہوتے تو میری زندگی میں تنہائی ہوتی. جو رشتے بہن بھائیوں سے محبت ملتی ہے وہ بیوی سے نہیں ملتی, جو بیوی سے ملتی ہے وہ بہن بھائیوں سے نہیں ملتی, جو والدین سے ملتی ہے وہ دوستوں سے نہیں ملتی. ہر محبت کا دائرہ کار دوسرے سے الگ ہے. بھائی سے جو محبت ملتی ہے وہ بہن سے نہیں ملتی. بہن سے جس قسم کی باتیں کر سکتا ہے وہ بھائی سے نہیں کر سکتا. تبھی تو قرآن کے الفاظ دیکھو, یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں. کم سے کم بیٹیوں کا لفظ 3 کی عدد پہ صادق آتا ہے, کم سے کم, زیادہ سے زیادہ تو جتنی ہو. جس کو چاہتا ہوں ذکرانہ بیٹے گفٹ کرتا ہوں. بیٹا یا 2 بیٹے نہیں بلکہ بیٹے. کم سے کم کتنے؟ 3. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹے بھی دیتا ہوں اور بیٹیاں بھی گفٹ کرتا ہوں. گفٹ کے لفظ استعمال ہو رہا ہے, یہ پینلٹی نہیں ہے. اولاد اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, تحفہ ہے. خدا جس کو تحفہ کہہ رہا ہے, تم فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے اس کو جرمانہ کہہ رہے ہو. اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ یار یہ ذمہ داری میرے کھوپڑی میں آ کے پڑ گئی ہے. یہ کیسی فضول بات ہے کہ نہیں؟ آپ کہہ رہے ہو یار یہ تو بڑی ٹینشن ہے, دوسرے کے بعد تیسرا کیوں؟ ٹینشن, یہ تو خدا کہہ رہا ہے گفٹ ہے. تو خدا بھی غلطی کر سکتا ہے کیا؟ لیکن آپ کا ذہن فیملی پلاننگ والوں نے علماء کا ذہن خراب کر دیا ہے. علماء وہی باتیں کر رہے ہیں, وہی گنتیاں جو دنیا پڑھ رہی ہے گنتیاں. تو کم سے کم 3 بیٹے اور کم سے کم 3 بیٹیاں, اس کا قرآن ذکر کر رہے ہیں. کم سے کم یہ گفٹ کی ابتدا ہے, یہاں سے گفٹ شروع ہوتا ہے. فیملی مکمل ہوتی ہے کم از کم 3 بیٹے ہوں اور کم از کم 3 بیٹیاں. یہاں سے فیملی کی تکمیل کی ابتدا ہو رہی ہے. آگے پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم تقوی والی زندگی اختیار کرو گے, یمددکم باموال و بنین, کثرت سے اولاد دوں گا تمہیں میں. یہ اولاد آپ کے بڑھاپے میں آپ کا معاشی سہارا بنے گی, آپ کے لیے دعائیں کرے گی, آپ کے غم میں آپ کے ساتھ شریک ہوگی. آپ کہہ سکتے ہو فلاں کا بچہ تو بڑا نکما نکلا, فلاں کا بچہ تو 1 نمبر کا چور, فلاں کے بچے تو ایسا کر رہے ہیں. تو دیکھو چند مثالیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں. یہ ایسا ہی ہے, فلاں ڈاکٹر سے علاج کرایا تھا تو بندہ مر گیا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر غلط ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ جو چیز کامیابی کا ذریعہ ہے بعض دفعہ اللہ اسی کو ناکامی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. جیسے بیٹا بعض دفعہ باپ کو قتل بھی تو کرتا ہے, لیکن ایسے واقعے لاکھوں میں ایک ہیں, ایسے کروڑوں ہیں کہ بیٹے کی وجہ سے باپ کو قتل نہیں کر سکے.